اور پہچان کر قتل کر دیا گیا، پہچان کر ذبح کر دیا گیا۔ کون سی تاریخ آ گئی آج؟ 6 محرم آ گئی۔ افسوس ہوتا ہے کہ بار بار میں کہوں کہ رو، بار بار کہتا ہوں کہ گریہ کرو، تم آج بس یہی سوچ کے گریہ کرو کہ آج 6 محرم آ گئی، آج 6 محرم آ گئی، اور حسین کا کاروان گرمی کی شدت میں خیمے لگائے ہوئے نہ معلوم بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی، نہ معلوم بچے کیسے گزارا کر رہے ہوں گے، نہ معلوم ماؤں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آج 6 محرم آ گئی، آپ 5 دن سے فرش ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے اگر ایک آنسو کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے تو اس کی عزاداری قبول ہے، اور کوئی اگر رونے والی شکل بھی بنا رہا ہے تو اس کی بھی عزاداری قبول ہے۔ فرش ادا پر آتے ہو تو رونے والی شکل ضرور بنایا کرو۔ 6 محرم آ گئی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد قربانیوں کا دن ہے کہ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم ذبح عظیم کہا جاتا ہے۔ وہ ذبح عظیم کہ جہاں ابراہیم و اسماعیل کی قربانی رک گئی اور حسین کی قربانی آگے بڑھ گئی، حسین کی قربانی آگے بڑھ گئی۔ حسین کے ساتھ زینب نے بھی قربانیاں دی، زینب کے 2 بچے قربان ہو گئے، آن اور محمد 2 بچے زینب کے ساتھ آئے تھے۔ ایک کو عبداللہ نے کہا میری طرف سے، اور ایک کو محمد کو اپنی طرف سے قربان کیجئے گا۔ میرے عزیزوں، دونوں بچے ماموں سے اجازت لے کر چلے، جب چلے ہیں تو حسین نے دونوں بچوں کو تیار کیا، حسین نے ہی دونوں بچوں کی کمر میں پٹکا پہنایا، حسین نے ہی دونوں بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں دی، اور زینب نے جاتے جاتے کہا اونو محمد ذرا میری بات سن لینا، بیٹے دیکھو سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، خبردار نہر کا رخ بھی نہ کرنا، نہر کی طرف دیکھنا بھی نہیں، نہر کی طرف رخ نہ کرنا، پانی کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اور سنو اونو محمد، جس نے عمر سعد کا سر کاٹا میں اس سے خوش ہو جاؤں گی، تم فوجوں کے پروں پر حملہ کرنا۔ بچے گئے، آداب بجا لاتے ہوئے گئے، سلام کرتے ہوئے گئے، دونوں ماموں کو سلام کیا، حسین کو سلام کیا، عباس کو سلام کیا، اور سلام کرتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے۔ شان جعفر طیار دکھا دی، شان حیدر کرار دکھا دی، پوتے اور نواسے ہیں نا حیدر کرار اور جعفر طیار کے، تو اسی شان سے جنگ کی۔ زینب نے کہا فضہ مجھے بتاتی رہنا کہ میرے بچوں نے کیا کیا جنگ کی ہے، میرے بچے کیسے جنگ کر رہے ہیں۔ ایک بار فضہ در خیمہ سے بتاتی رہی ہے شہزادی آپ کے بچے بڑی کڑائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کبھی انہوں نے میسرے کو الٹ دیا ہے، کبھی انہوں نے میمنے کو الٹ دیا ہے، بڑی کڑی جنگ کر رہے ہیں، سر اڑ رہے ہیں، اور لوگ الامان الحفیظ کہہ رہے ہیں۔ ہر حملے پہ زینب سجدہ شکر بجا لاتی تھی، زینب سجدے میں سر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی لاج رکھ لی۔ ایک بار کہا فضہ اب کیا ہو رہا ہے، کہا بچے نہر کی طرف جا رہے ہیں۔ زینب کے سر پر ماتھے پر پل آ گئے اور کہا میں نے منع کیا تھا کہ نہر کی طرف نہ جانا، تو فضہ نے کہا بی بی پانی پینے نہیں جا رہے بلکہ نہر کے کنارے عمر سعد کا خیمہ لگا ہوا ہے، یہ عمر سعد کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں نے عمر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی، عمر سعد الٹے قدموں بھاگا، فوجوں نے چاروں طرف سے اون کو گھیرا، چاروں طرف سے محمد کو گھیرا، کبھی اس بھائی پر حملہ ہوا، کبھی اس بھائی پر حملہ ہوا۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے نیزہ لیا اور اون کی پشت سے گھونپا، وہ نیزہ سینے سے باہر آ گیا۔ دوسرا تیر چلا، ایک تیر محمد کے پہلو میں لگا اور دوسرے پہلو سے باہر آ گیا۔ دونوں بچے زمین پر گرے، گر کر ماموں کو آواز دی ماموں ہم گر گئے۔ ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے، دونوں بھائیوں نے 2 بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا، دونوں دم توڑ رہے تھے، دونوں کو کاندھے پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد لے کے آئے، خیمہ گاہ میں لا کے لاشوں کو لٹا دیا۔ ہر بیوی آ گئی لیکن حسین نے دیکھا کہ زینب نہیں آ رہی۔
زینب نہیں آ رہی. پوچھا فضا زینب کہاں ہے؟ کہا زینب اپنے خیمے میں ہے. اب جو حسین نے دیکھا زینب سجدہ شکر میں تھی. پروردگار تو نے میری لاج رکھ لی, میرے بچوں کی قربانیاں قبول کر لی. ایک بار حسین نے کہا زینب اے بہن اپنے بچوں کا آخری دیدار تو کر لو, اپنے بچوں سے لپٹ کے رو تو لو. کہا بھیا میں نے جنہیں صدقہ کر دیا, میں نے جنہیں صدقہ کر دیا ان پر نہیں روؤں گی. تو زینب خدا کی قسم بچوں پہ نہیں روئیں, کہیں پر بھی زینب نہ روئیں. حیرانی ہو گئی کہ جب رہائی کا پیغام مل گیا اور زینب نے فرش عزا شام میں بچھایا, جب فرش عزا بچھا لیا تو زینب نے کہا ہمیں کٹے ہوئے سر لا کے دیے جائیں, ہمارے وارثوں کے کٹے ہوئے سر لا کے دیے جائیں. ایک ایک سر آتا گیا. علی اکبر کا سر آیا, ام لیلا نے گریہ کیا. قاسم کا سر آیا, ام فروہ نے گریہ کیا. عباس کا سر آیا, ام کلثوم نے گریہ کیا. حسین کا سر آیا, زینب نے اپنی گود میں بھیا کا سر لے لیا. ایک گریہ کا عالم تھا, سب اپنے اپنے وارثوں کو رو رہے تھے. ایک بار ایک عورت نے دیکھا کہ ایک طرف دو ننھے ننھے سر رکھے ہوئے ہیں. اس عورت نے پوچھا, آخری جملہ تقریر کا, اس عورت نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے, ان پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ زینب نے کہا ان کی ماں میں ہوں, میں فاطمہ کے بیٹے کو روؤں گی, اپنے بچوں کو نہیں روؤں.